اعتکاف کی حکمت ہے یہ سمجھے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہم سے کہ مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا، مطلب تمہیں اعتکاف تو کرنا ہے. اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ تنہائی اختیار کرنی ہے، اکیلے بیٹھنا ہے، دنیا سے لوگوں سے کٹ جاؤ، بیوی بچوں سے الگ تھلگ ہو جاؤ، یار دوستوں سے بالکل ایک طرف ہو جاؤ، کام کاروبار چھوڑ دو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ کہتا ہے کہ جاؤ کسی پہاڑ کی غار میں بیٹھ کر کے اعتکاف کرو، کسی جنگل بیابان میں جا کر کے سنسان اکیلے بیٹھ کر کے اعتکاف کرو، کسی ویرانے میں جا کر کے اعتکاف کرو، پھر کیا کر لیتے ہم؟ اور ایسی جگہ اعتکاف کرنے سے تو بجائے فائدے کے نقصان ہوتا. یعنی کہ انسان بری صحبتوں سے تو بچ جاتا لیکن نیک صحبتیں نہ مل پاتی، اور انسان 10 دن تک جنگل میں یا پہاڑوں میں یا کسی ویرانے میں بیٹھے بیٹھے ویسے ہی اگتا جاتا. کتنی نفسانی بیماریاں اس کو لگ جاتی، پتہ نہیں کس چیز کا اس کو ہیلوسینیشن شروع ہو جاتے اور ایلیوژن آنے شروع ہو جاتے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم یہ کیا کہ لوگوں سے کاٹا تو صحیح لیکن ویرانے میں جنگل میں بیٹھنے کو نہیں کہا. یہ کہا کہ میرے گھر پر آ کر کے بیٹھ جاؤ، نیک صحبتیں ملیں گی، متقی پرہیزگار نیک دیانتدار لوگ آئیں گے، وہ تم سے ملیں گے، سلام دعا کریں گے، تم ان کے لیے دعا کرو گے، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے، 5 وقت نمازوں کا ماحول رہے گا، تو انشاءاللہ تمہاری یہ کیفیت بنے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی حکمت ہے کہ بری صحبتوں سے بچا کر نیک صحبتوں کی طرف ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے جنگل بیابان میں ویرانے میں اعتکاف کرنے کا حکم نہیں دیا، ورنہ اگر یہ حکم آ جاتا تو شاید ہمیں یہ بھی کرنا پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ حکم نہیں آیا. دوسرا اعتکاف کا جو ایک حکمت ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم جو 11 مہینے کی زندگی تھی اس میں دنیا کی فکریں ہمارے اندر آ گئیں، دنیاوی معاملات، لوگوں سے جو معاملات ہیں، ہماری ٹینشنیں ہیں، کام کاروبار ہے، بچوں کی اسکول کی فیس ہے، ٹیوشن کی فیس ہے، گھر کا خرچہ ہے، بجلی کا بل ہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، جتنی ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کے جھمیلوں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی یہ فکریں تھوڑے دنوں کے لیے نکل جائیں اور ہمارا دل جو ہے وہ نیکی کو قبول کرنے والا، نیکی کو ابزرو کرنے والا، دین کی طرف مائل ہونے والا، دین کی طرف راغب ہونے والا، دین کا شوق پیدا کرنے والا بن جائے اور اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے اندر جذب ہونی شروع ہو جائے. لہٰذا اعتکاف کے اندر دوسری حکمت یہ ہے کہ دنیا سے کاٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ سے اپنے دین سے بندے کو جوڑ لیا. 10 دن کا کورس بہت ہے اس چیز کے لیے اگر طریقے سے کیا جائے، ورنہ تو میں نے بھی یہ دیکھا مسجدوں کے اندر 2-3-4 لوگ اعتکاف کرنے والے ہوتے اور ادھر انہوں نے تراویح پڑھی اور صبح تک باتیں کرتے. کیا فائدہ پھر اعتکاف کا بھائی اگر تمہیں یہی کرنا تھا تو؟ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں، اس لیے بچنے کی ضرورت ہے. تیسرا اعتکاف کی تیسری حکمت کہ اگر کوئی شخص اعتکاف کرتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو میل جول والے گناہ ہوتے ہیں، جو وہ لوگوں سے مل کر، یہ کسی کے گھر جا کر، یہ کسی کو اپنے گھر بلا کر، یہ چوراہے پر چوک پر بیٹھ کر بات چیت کر کے جو گناہ اس سے ہو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں سے اس کو بچا لیتے. اعتکاف میں جو بیٹھ گیا بچ گیا ان چیزوں سے. یہ چیزیں عورتوں کے لیے بھی، خاص طور سے خواتین جو ہیں وہ بیچاری ان گناہوں میں جلدی ملوث ہو جاتی ہیں، غیبت، کچھ کہنا کچھ سننا. اعتکاف کی برکت سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. چوتھی حکمت اللہ تعالیٰ کی یہ کہ دیکھیے ایک روایت ہے حدیث قدسی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک قدم آتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم آتا ہوں. میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں 10 ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں. میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر جاتا ہوں. تو جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ ہی کی چوکھٹ پہ آ کر کے بیٹھ جائے گا تو سوچو وہ اللہ کے کتنا قریب ہو جائے گا اور اللہ اس کو کتنی محبت کی نظروں سے دیکھے گا. اللہ کاش اللہ ہمیں بھی اسی محبت کی نظر سے اس وقت دیکھ رہا ہو کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف جانے کے لیے تیار کر رہے ہیں ذہنی طور پر، اور سبق پڑھا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، شوق پیدا ہوتا ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اسی محبت سے دیکھتا ہو اور دیکھتا ہوگا انشاءاللہ. باقی لائق تو ہیں ہم، گناہ گار تو بہت ہیں. کاش اللہ ایک نظر دیکھ لے، کاش اللہ آپ کو بھی دیکھ لے، کاش اللہ مجھ کو بھی دیکھ لے. اللہ نے ایک نظر دیکھ لی نا، خدا کی قسم کام بن جائیں گے، سارے کام بن جائیں گے. پروردگار اس محبت سے ایک نظر دیکھ لے. تو لہٰذا چوتھی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندہ قریب ہو جاتا ہے اور بہت قریب ہو جاتا ہے. پانچویں حکمت اعتکاف کی یہ ہے کہ دیکھیے آپ یا کوئی بھی عزت دار شخص، جب آپ کے گھر میں یا کسی عزت دار آدمی کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور ہمارے گھر میں وہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے تو مہمان کو ہم کیسے کرم کرتے؟ ارے بھائی شربت لاؤ، چائے لاؤ، کھانا لگاؤ، دسترخوان بچھاؤ، اے سی کھولو، پسینے آ رہے ہیں، اور کولڈ ڈرنک لاؤ ان کے لیے. ارے بھائی آپ کیا لیں گے، ٹھنڈا لیں گے گرم لیں گے؟ کیسے اکرام کرتے ہیں، کیسے ان کی جو ہے وہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر آئے ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو، ان کی خاطر تواضع میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے. ہر عزت دار آدمی یہ کرتا ہے. تو وہ جو عزتوں کو پیدا کرنے والا مالک ہے، جب کوئی شخص اس کے گھر میں مہمان بن کے جائے گا، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ پروردگار اپنے آنے والے مہمان کا کیسے اکرام کرے گا اور کیا کچھ اس کو نوازے گا. چھٹا اللہ تعالیٰ کی چھٹی حکمت اعتکاف کروانے کی ہے کہ بندہ شیطان اس کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. دیکھیے شیطان ویسے تو قید ہو گیا رمضان کے اندر، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان سارے قید نہیں ہوتے رمضان میں. ایک تو وہ اصل شیطان ہے جو ہے شیطان، اور ایک وہ ہے جو اس کے شتو بڑے ہیں، اور ایک تیسری کیٹیگری کا شیطان ہے جو مینیجر ہو شیطان کے.
جو شیطان سے رہنمائی لیتے اور چھوٹے شتومڑوں کو گائیڈ کرتے ہیں. ایک اصل شیطان، دوسرے نمبر پر اس کے مینیجر شیطان، اور تیسرے نمبر پر سب سے چھوٹے گراؤنڈ لیول کے شیطان جو شتومڑے کہلاتے ہیں. تو یہ 3 الگ الگ کیٹیگری کے شیطان ہیں. اور یہ جو بیچ والے مینیجر کیٹیگری کے شیطان ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قید ہوتے ہیں. یہ جو شتومڑے شیطان ہوتے ہیں نا، گراؤنڈ لیول پر محنت کرتے ہیں، یہ قید نہیں ہوتے. اور یہ جو بڑا شیطان ہے نا، اس کے بارے میں بھی زیادہ تر روایتوں سے یہ ملتا ہے کہ یہ بھی قید نہیں ہوتا، یہ بھی باہر رہتا ہے. تو لہٰذا یہ جو چھوٹے شتومڑے شیطان ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو بڑا شیطان ہے یہ باہر کیسے رہتا ہے، اس کی کیا دلیل تمہیں ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی. غزوہ بدر رمضان میں ہوا تھا اور رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے. تو غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے شیطان آیا تھا نہیں آیا تھا؟ اگر شیطان غزوہ بدر میں وہاں پہنچا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو بڑا والا ہے، شیطان اعلیٰ، یہ رمضان میں قید نہیں ہوتا. غزوہ بدر میں اس کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے. علماء کا خیال ہے اس طرف. باقی جو مینیجر شیطان ہوتے ہیں، جو شیطان سے گائیڈنس لے کر کے چھوٹے شیطانوں کو جو ہے وہ رہنمائی دیتے ہیں، مینیج کرتے ہیں ان کو، یہ قید کر لیے جاتے ہیں. لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں گراؤنڈ لیول کے، جو ہماری نمازوں میں آتے ہیں، درمیان میں خالی جگہ دیکھ کر کے ہمارے اس میں گھس جاتے ہیں، نماز میں خلل پیدا کرتے ہیں، یا وضو خانے میں بیٹھ کر ہمارے جو زیادہ پانی بہاتے ہیں لوگ وہ وسوسہ پیدا کرتے ہیں، اس قسم کے جو شیطان ہیں یہ آزاد رہتے ہیں اور بندہ ان کے شر سے رمضان کے مہینے میں بھی محفوظ نہیں ہے. ایک ہی شکل ہے کہ اعتکاف کے اندر وہ اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں. مطلب ایسے شیطانوں سے اعتکاف کرنے والوں کو بچا لیتے ہیں. شیطان سے حفاظت ہوتی ہے. چھٹی حکمت ہے اس کی. 7ویں حکمت اعتکاف کی یہ ہے کہ بندہ کچھ دنوں کے لیے فرشتوں جیسا ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ فرشتوں کی صفت ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے ہیں. 24 گھنٹے صبح سے لے کے شام تک فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں. لہٰذا اعتکاف کرنے والا بھی کیا کرتا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. تو کچھ دنوں کے لیے صحیح یہ فرشتوں سے بالکل سملر ہو جاتا ہے، فرشتوں جیسا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ فرشتہ صفت انسان بن جاتا ہے کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح. اور اگر اعتکاف صحیح سے کر لے تو اس اعتکاف کا اثر ساری زندگی کے لیے ہو جاتا ہے اور ساری زندگی اس کی سنور جاتی ہے. 8ویں حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اعتکاف کرنے والے کو دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص، دیکھے عام دنوں میں بھی یہ فضیلت ہے کہ جب کوئی شخص مسجد جائے اور نماز کا انتظار کرے تو جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہے گا اس کو نماز کا ثواب ملتا رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ظہر پڑھ کے کیا کرے گا؟ عصر کا انتظار کرے گا. عصر پڑھ کے کیا کرے گا؟ مغرب کا انتظار کرے گا. مغرب پڑھ کے کیا کرے گا؟ عشاء کا انتظار کرے گا. اور عشاء پڑھ کے کیا کرے گا؟ فجر کا انتظار کرے گا. اور یہ چین کب تک چلتی رہے گی؟ پورے 10 دن گھومتی رہے گی. اس کا مطلب یہ پورے 10 دن تک اس بندے کو نماز کا انتظار کرتے کرتے پورے 10 دنوں تک نماز پڑھنے کا ہی ثواب ملتا رہے گا، چاہے سوتا رہو یا خاموش بیٹھا رہو. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتا ہے، ہمیں ہی لینا نہیں آتا. ہم اتنے بڑے مردود ہیں کہ ہمیں لینا نہیں آتا. بس اللہ تعالیٰ ہم نالائقوں پر بھی رحم کرے اور ہمیں بھی اپنی اس بے بار رحمت سے لینے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ 8ویں حکمت کہ نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. 9ویں حکمت بندے کو ہر وقت ثواب ملتا رہتا ہے عبادت کا. جیسے کہ میں نے بتایا اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، نماز کا انتظار کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا، سو بھی رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، پانی بھی پی رہا ہے اور خاموش بھی بیٹھا ہوا، کچھ نہیں، تھک گیا عبادت کرتے کرتے، تھوڑی دیر ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، اس کا یہ بیٹھنا بھی عبادت میں لکھا جائے گا. کچھ بھی نہیں کر رہا، ذکر بھی نہیں کر رہا، بس بیٹھا ہوا ہے، یہ بیٹھنا بھی عبادت میں لکھا جائے گا. کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. اس کے علاوہ 10ویں حکمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ بندہ جب اعتکاف میں بیٹھے گا اور 10 کی 10 راتیں جو ہے وہ اعتکاف میں عبادت کر کے گزارے گا تو لازمی سی بات ہے اس کو شب قدر مل جائے گی. اعتکاف کے باہر جو لوگ ہیں جو اپنی روٹین کی زندگی جی رہے ہیں ان کو تو شب قدر ڈھونڈنی پڑے گی. اس بندے کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، روزانہ عبادت کرے گا، خود بخود شب قدر مل جائے گی. یہ 10 حکمتیں جو میں نے بیان کی، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 حکمتیں ہیں جو اعتکاف کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانوں سے نوازتے ہیں اور یہ ملتی ہی ملتی ہیں، یہ 10 کی 10 جو میں نے بیان کی.